جی میرا نام ایڈوکیٹ کاشف ابراہیم ہے. میں بیسیکلی سرگودا کا رہائشی ہوں. تو مجھے کافی عرصے سے ریسرچ کر رہا تھا، مطلب کچھ ٹاپکس پر. تو میں نے یہ لا میں پڑھی ایک اسلامک جورسپروڈنس. تو میں نے اس میں دیکھا کہ مطلب 3-4 رائے تھی جو امام علیحدہ علیحدہ. تو اس پہ پھر میں نے یوٹیوب پہ تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے انجینئر صاحب کی ویڈیوز ملی. تو میں نے انہیں فالو کرنا شروع کر دیا. مطلب جیسے جیسے ویڈیوز دیکھوں مجھ پہ ان کی چھاپ پڑتی گئی. تو مجھے تو ایسے لگنے لگا کہ کوئی اسلام کی نئے سرے سے تجدید ہو گئی ہے. تو نعوذ باللہ، اللہ معاف کریں. تو میں مطلب ہر کسی کو انکلوڈنگ میں اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھنے لگا کہ میں آج تک جو نمازیں پڑھ رہا تھا، جو میرا طریقہ تھا، سب کچھ غلط تھا. میں تو اب مسلمان ہوا ہوں. مجھے تو کلمہ پڑھنا چاہیے. اور جو بھی باقی مکاتب فکر تھے میں سب کو یہی سمجھنے لگا. میں نے کہا یہ بندہ تو کوئی الگ آیا جس نے آ کے ہر چیز کو ختم کر دیا. تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا. تو پھر میں یوٹیوب پہ کافی ریسرچ کی. میں نے کہا کہ گوگل پہ آگے پیچھے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے انجینئر صاحب کو جواب دیا ہو، تو پتہ نہیں مجھے سچائی مل جائے. تو پھر میں نے ایک دن مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی. تو مطلب مجھے لگا، میں نے باتیں سنی تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ چینج ہے، جو کچھ چھپایا جا رہا ہے. لیکن میں مانا نہیں. پھر بھی میرا یقین یہی کہتا تھا کہ یہ جیسے وہ مرزا صاحب نے ویڈیو میں کہا تھا نا کہ یہ قیامت تک نہیں آئیں گے. تو میرا یہ دل تھا کہ واقعی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ مفتی صاحب کی باتوں سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، میں اپنی جو مجھے لگتا تھا. تو پھر ہوا یوں کہ ایسے ہی انہیں تو مرزا صاحب کو تو یقین تھا، اور ان سے زیادہ یقین ہمیں تھا کہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے. تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ مفتی صاحب آ گئے ہیں، جیل میں آئے ہیں، تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ آج 2-3 دن میں اب آمنے سامنے حق جو ہے وہ واضح. ہم تو حق کے متلاشی ہیں، تو حق واضح ہو جائے گا. تو لیکن وہی مرزا صاحب نے جو بہانے ڈھونڈے ہیں، تو ایسے بنا کسی وجہ کے، بنا کسی، میں خود بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میں خود یہ چیز جانتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ کسی کو ایسے ڈسٹرب نہیں کر سکتی ہے. ہر کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. تو خواہ مخواہ نہیں نا پولیس کسی کو اب راہ جاتے بندے کو وہ اٹھا کے لے جاتی، سی ٹی ڈی ہو یا کوئی بھی ہو. تو ان چیزوں کو تو میں سمجھتا ہوں. تو اس کے بعد مجھے مطلب فیلنگز آئی ہیں والی کہ کہیں مرزا صاحب جو ہے وہ تصویر اس لیے نہ لگاتے مفتی صاحب سچے نہ ہوں کہ یہ انہوں نے صرف اپنے فالوورز بڑھانے تھے. تو الحمدللہ کچھ میں پہلے ہی آ گیا تھا، کچھ میں کل جو پرسوں 2-3 دن میں مکمل طور پہ میں واپس اپنی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ میں پہلے ہوتا تھا. اور الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے. حق واضح ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری طرح ڈھیر سارے ایسے لوگ ہوں گے، انکلوڈنگ ایک میرے روم میٹ ہیں ادھر، میرے کلاس میٹ بھی ہیں، روم میٹ بھی ہیں. وہ تو کل تک مان ہی نہیں رہے تھے. پھر انہیں میں نے دھکے سے ویڈیو دکھائی ہیں یوٹیوب پر. تو وہ پھر یہ بات ماننے ہیں کہ واقعی انجینئر صاحب بھاگ گئے ہیں. وہ بڑے مجھ سے بھی زیادہ پکے وہ فالوور تھے، وہ ماننے اس بات کو کہ انجینئر صاحب بھاگ گئے ہیں. اور یہ جو باتیں کی ہے میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے. میں واقعی ہی ان کا فالوور بن چکا تھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان جب تک کلپ بازی چل رہی تھی، مطلب کہ مفتی صاحب کراچی میں تھے اور انجینئر صاحب جہلم میں تھے، تب کلپ بازی چل رہی تھی. تو تب کوئی فیصلہ نہیں تھا، اور تب کلپ کا جواب کلپ سے ہی دینا تھا. اور تب اگر کوئی کلپ کا جواب نہیں بھی دیتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب مفتی صاحب نے چیلنج کیا، انجینئر صاحب نے ایکسپٹ کیا، تو مفتی صاحب 21-22 گھنٹے کا سفر کر کے جہلم آ گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہی بات دوبارہ آگے کی، آپ مجھے ایک کلپ مطلب ویڈیو میں، یہ بات ان کی بالکل ویلڈ ہے اور اس میں بہت زیادہ وزن ہے. سٹی میں تو آ سکتے ہیں. تو سٹی میں آ کے انہوں نے درخواست کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک کلپ ریکارڈ کرا دیں، یوٹیوب پہ آفیشیل ڈال دیں کہ میں ایگری ہوں. دیکھو میں بھی ہوں نا، میں جس سے کسی سے کتنی بھی نفرت کرتا ہوں، لیکن اگر وہ میرے لیے اتنی دور سے آیا ہے میرے سٹی میں، تو میں اس کو کم از کم جو ہے نا اس کی ایک خواہش تو پوری کر ہی دوں گا. انجینئر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کلپ لگاتے. اب رہی بات یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب نے رات کو 3 بجے کلپ لگایا، پہلا، دوسرا رات 4 بجے لگایا، مفتی صاحب فرار ہو گئے. انجینئر صاحب نے وہ کمنٹ لگا دیا اور سب نے اس کو حجت تمام کر لیا. اب انجینئر صاحب تو یہ کہہ کے جو ہے خود کو بری کر لیں گے کہ وہ کمنٹ میں نے نہیں کیا، میرے ایڈمن نے کیا. ہم نے ان سے امید لگائی تھی اور اس معاملے میں ہم ہرٹ ہوئے. تو ٹھیک ہے، ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ہم بھی بول سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں تقلید اگر کسی کی کی جائے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑ جائے گی. میں نے علی بھائی کے اس کمنٹ کو حجت تمام سمجھا اور میں نے اس کو اوپر ویڈیو کلپ بنا دیا. لیکن مفتی صاحب آئے ہیں اور یار دیکھو مفتی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو کتنی اداسی ہے ان کے چہرے پہ، مایوسی دیکھ رہے ہیں
کہ ایک بندے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے اور 2 دن گزر رہے ہیں. چلو فرض کرو سپوز کہ اگر پولیس کا بھی کوئی چکر تھا تو انہوں نے فیس تو کیا نا, سارا کچھ فیس کیا, پھر بھی علی بھائی کی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں آیا. تو میں اس پہ بڑا مطلب نا ہرٹ ہوا ہوں پرسنلی, اور میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھا, اور علی بھائی کی اس بات میں مخالفت کرتا ہوں, اور میں جو ہے نا کریڈٹ دیتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کو, اور وہ بالکل اس کریڈٹ کے حقدار ہیں, اور انہوں نے جو مطلب بہادری دکھائی ہے میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال ہے. تو 2 سال سے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں. تو ایسے ہی بس کچھ اسلام کی تاریخ کو دیکھنے کے بارے میں پڑھنے کے لیے تو اکثر میں یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کرتا رہتا تھا, دیکھتا رہتا تھا چیزیں. تو ایک دن سرچ کرتے کرتے آج سے میں نے کل کو 2 سال پہلے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کوئی کلپ میرے سامنے آیا. تو اس کو میں نے کلپ کو دیکھا, تو دیکھنے کے بعد میں نے پھر ایک دم سے مطلب میرا مائنڈ ایسا چینج ہوا کہ کنٹینیوسلی میں ان کو دیکھنا شروع ہو گیا, اور میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید جو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا, جس چیز کی مجھے تلاش تھی, وہ مجھے ادھر سے مل گئی ہے. تو چونکہ میں کچھ زیادہ اسلام کا علم نہیں رکھتا تھا, کچھ عالم تو تھا نہیں, ایسے سن کے سیکھنے والا تھا, تو میں نے مطلب بہت زیادہ ان کو فالو اپ کرنا شروع کر دیا, ان کی چیزیں باتیں سننی شروع کر دیں. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو میں نے ان کو اتنا سنا, ان کو سننے کے تقریباً 4-5 مہینے کے بعد تو میں نے باقاعدہ طور پہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سجدہ کر کے وضو کر کے یہ توبہ کی کہ یا اللہ میں تو پہلے بہت غلط جگہ پہ تھا, میرا تو مطلب مکتبہ اہل حدیث والے بہت غلط تھے, یا دوسرے جو ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں یا جو اہل سنت بھائی ہیں, بریلوی بھائی جو ہیں, وہ تو بہت غلط ہیں, یہ تو سارے غلط ہیں, تو علی بھائی بہت سچے ہیں. تو کل جب مفتی صاحب آئے ہیں, ہم بھی چاہتے تھے کہ آئیں, میں نے 1-2 کمنٹس بھی کیے شاید, تو میرا ارادہ بھی تھا کہ پاکستان جب میں جاتا سعودی عربیہ سے تو میں پھر ان سے اچھے طریقے سے ملتا اور ان سے آگے چلتا. لیکن جیسے ہی مفتی صاحب کل آئے ہیں جہلم میں, انہوں نے آ کے کچھ بات ریکارڈ کروائی ہے, بتایا ہے کہ میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں, تو ہم کو بہت زیادہ امید تھی کہ انجینئر صاحب جو ہیں, محمد علی مرزا صاحب جو ہیں, وہ آئیں گے, تشریف لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ ان سے بات چیت ہوگی, اور پھر ہم اچھے طریقے سے یہ تعین کر لیں گے کہ کیا واقعی جو وہ باتیں کہتے تھے وہ درست تھے یا غلط تھے یا کیا تھے. لیکن اب نہ ان کا کوئی بیان سامنے آنا ابھی تک, نہ ان کا کوئی کلپ سامنے آنا, نہ ان کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے آنا, اس چیز کا ہم کو احساس دلا رہا ہے کہ وہ جھوٹے تھے, غلط بات کرتے تھے, اور ہم جیسے جو سادہ لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پتہ, ان کو وہ گمراہ کرتے تھے. تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ ہے, رجوع ہے کہ میں ابھی ان کا میں نے چینل انفالو کر دیا, اور باقاعدہ طور پہ اس ویڈیو میں ان کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو فتح دی ہے, تو جزاک اللہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اور بھی آگے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کرے. بہت شکریہ, آپ نے ہم جیسے سادہ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں قمر حسین. انجینئر محمد علی مرزا, جن کا میں بہت بڑا فالوور تھا, ان کی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھتا تھا, کیونکہ انہوں نے بکس جو ہے اپنی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہوتی تھیں, اور جو ہے وہ بہت مختلف بیانات دیتے تھے جی, مختلف احادیث کے حوالے دینا اور مختلف مفتیوں کو ٹارگٹ کرنا. تو میں دیکھتا تھا کہ اس نے کتنی اچھی بات کر دی ہے, اس مفتی کو ٹارگٹ کر لیا, اس مفتی کو ٹارگٹ کر لیا, اس عالم کو ٹارگٹ کر لیا. مختلف علماء کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ غلط ہے, اور پھر ساتھ حوالے دینا. تو جو وہ ہے میرے ذہن کو ایک جو ہے وہ الٹا کر دیتے تھے کہ ہاں یہ مفتی غلط ہیں, جبکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ٹھیک ہیں. لیکن جب مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کو جو ہے چیلنج کیے اور پھر سامنے آئے, تو جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ بھاگ گئے. تو آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نے جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو فالو کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ایک جھوٹا انسان انجینئر محمد علی مرزا جو عوام میں تفرقہ بازی ایک نیا روپ لے کے آ رہا تھا, وہ جو ہے وہ چپ کر گیا ہے. الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے, اور وہ بالکل سامنے نہیں آیا. ابھی تک سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے, اور یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لے آئے جہلم, اور اپنے فالورز کو, انجینئر محمد علی مرزا کے فالورز کو پیغام دیا کہ یہ ایک جھوٹا انسان ہے جس نے صرف علماء کو جو ہے وہ غلط کہنے پہ صرف تلا ہوا ہے, اور سکرپٹڈ ویڈیوز بناتا ہے, پہلے سے سوچی سمجھی جو ہے وہ سازش کے تحت یہ ویڈیوز بناتا ہے,
اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، دین پھیلانے میں اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف یہ جہالت پھیلا رہا ہے.